بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے مطابق ایک رسول کی کیا حیثیت ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو قرآن مجید کی روشنی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کے تقرر کے متعلق خود فرمایا کہ ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر بادشاہت یا دنیا کے اندر باقی چیز مناصب کے اوپر انسانوں کی طرف سے تقرریاں کر لی جاتی ہیں، تو اس طرح رسولوں کو مقرر کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت پر اس کا انحصار ہے۔ پھر دوسری اس کے اندر یہ بات بیان فرما لی گئی کہ رسول یہ فرشتوں میں سے ہوں گے یا انسانوں میں سے ہوں گے، مطلب یہ کہ باقی مخلوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نفی فرما دی۔ مشرکین مکہ والوں کا اعتراض تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، تو ان کے اوپر اعتراضات کیا کرتے تھے، تو اس کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذکر فرمایا ان کی تردید کے اوپر۔ تو پھر آگے چلتے ہیں جی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جس وقت ان کے اعتراضات تھے تو ان اعتراضات کے جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اسے اپنا رسول کسے بنانا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 124 کے اندر یہ ذکر فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک رسول کو منصب رسالت کے اوپر فائز فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی تعلیم کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود فرما دیتے ہیں، جس طرح سورۃ العلق کے اندر آیت نمبر 1 ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھا کر خود انہیں یاد کراتے بھی ہیں، اگر اس میں سے کچھ حصہ وہ بھول جاتے ہیں تو وہ بھی اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر ذکر فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے بجز اس کے کہ جس کو اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو بلانا چاہیں وہ بھول جائیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ نہ بھولیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی کے بیان کا بھی خود ہی اللہ تعالیٰ اس وحی کے بیان کا بھی خود ہی ضامن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ آیت نمبر 19 کے اندر ذکر فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم و تربیت فرماتے ہیں، اسی طرح ان کی اخلاقی تربیت بھی خود وہی کرتے ہیں، اس لیے عین بد اخلاقی کے دور میں ایسے بلند اخلاق کے مالک ہوتے ہیں جہاں دنیا اپنے پورے عروج کے بعد بھی نہیں پہنچتی۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 88 کے اندر ذکر فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ آپ پیش آئیے۔ تو پھر اسی طرح سورۃ الاسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 29 ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن کی طرف سمٹا ہوا نہ رکھیے، نہ اس کو بالکل کھولیے، یعنی خرچ کرنے میں میانہ روی رکھیے۔ اللہ تعالیٰ یہ انہیں اخلاق سکھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ذکر فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
حضور کو فرماتے ہیں جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد صرف اسی کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، آپ اپنی نشست و برخاست ان ہی میں رکھیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ صورت طٰہٰ آیت نمبر 131 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا کی زندگی کی رونق جو ہم نے مختلف لوگوں کو صرف کام چلانے کے لیے دی ہے، اس کی طرف نظر نہ رکھیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ذکر فرماتے ہیں سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 کے اندر وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں کے ساتھ بے رخی نہ کیجیے اور زمین پر اترا کر نہ چلیے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمی اور اخلاقی نگہبانی کرتے ہیں، اس طرح ان کے جسمانی تحفظ کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ صورت مائدہ آیت نمبر 67 یعنی 67 کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی آپ غم نہ کریں، تبلیغی فرائض کھلے طور پر انجام دیں، لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ خود ہے۔ تو پھر اسی طرح اس سے بڑھ کر ان کے عواطف و میلان قلبی کی نگرانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں صورت اسراء آیت نمبر 74 میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرَكْنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ یہ کتاب کے اندر لفظی غلطی بھی ہے آیت کریمہ کے الفاظ کے اندر، اس لیے میں نے آپ کے سامنے تصحیح بھی کر لی کہ صورت اسراء آیت نمبر 74 وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ یہ الفاظ ہیں، یہاں پر نَبَّتْنَاكَ کے الفاظ مذکور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اگر ہم آپ کو تھام نہ لیتے تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک چلے جاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو ثابت قدم بھی رکھتے ہیں۔ پھر ان کی خصوصیت کا اعلان کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ ان کی غلطی عام انسانوں کے برابر نہیں ہوتی، اگر وہ اللہ کے متعلق ایک بات بھی جھوٹ کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ فرمائیں گے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الخاقہ آیت نمبر 44 کے اندر ذکر فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو اگر بالفرض وہ ہماری طرف کوئی بات بھی اپنی طرف سے لگاتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جان کاٹ ڈالیں گے۔ تو اس ربانی تعلیم و تربیت، عصمت و ہمہ وقت نگرانی کی وجہ سے اس کی جو بات ہوتی ہے خواہش نفس سے پاک ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر ذکر فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے۔ پھر انہیں رائے کی اصابت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو رائے کی اصابت، رائے کی سچائی، اپنی رائے کے اندر جو اصابت ہے اس کے متعلق ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 105 کے اندر اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے قرآن آپ پر سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے معاملات میں اس رائے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب سمجھائیں گے تو ان کی رائے کے اندر اصابت ہوگی، وہ سچائی ہوگی، پختگی ہوگی۔ پھر اس کے بعد خواہشات نفس سے پاکیزگی اور رائے کی اس اصابت کی وجہ سے وہ عالم کے لیے مجسم نمونہ عمل بنتے ہیں۔ یہاں حق و ناحق کی تفصیل، نیکی اور معصیت کی تقسیمیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر ذکر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر ان کے قلب میں امت کے لیے انتہائی رحمت اور خیرخواہی ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
ما अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफुर रहीम। ये सूरत तौबा आयत नंबर 128 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया है, ऐसा मेहरबान कि जो बात तुम्हें तकलीफ़ दे हो वो इस पर बारी है, तुम्हारी खैरखाई का हरीस और मोमनों पर बड़ा शफीक व मेहरबान है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। सूरत शुआरा आयत नंबर 3 के अंदर शायद आप अपनी जान हलाक कर देंगे इस गम में कि वो क्यों ईमान नहीं लाते। फिर आगे मज़ीद सूरत अहज़ाब के अंदर ज़िक्र फरमाते हैं आयत नंबर 6 अन नबीयु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी को मोमनों से इनकी जानों से भी ज़्यादा मोहब्बत है। उम्मत पर इनका एहतराम इतना वाजिब होता है कि इनकी अज़वाज मुताहरात इनकी माओं के बराबर समझी जाती हैं। जैसा अपनी माँ से निकाह दुरुस्त नहीं होता, ऐसा ही नबी की अज़वाज मुताहरात से निकाह करना दुरुस्त नहीं होगा। उसके मतलब सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी को मोमनों से इनकी जानों से ज़्यादा ताल्लुक़ है और इनकी अज़वाज मुताहरात इनकी माएँ हैं। फिर आगे अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं इनके सामने आगे बढ़कर कोई बात कहना ममनू है, यानी कि इनके सामने बात करना भी, बढ़कर इनसे बात करना भी अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं। तो उसके मतलब अल्लाह ताला सूरत हुजरात आयत नंबर 6 के अंदर ज़िक्र फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदल्लाहु व रसूलिही वत्तकुल्लाह, के इनके सामने ऊंची आवाज़ से बोलना और इनको आम इंसानों की तरह समझना हफ्ते अमल का। अच्छा, उस आयत करीमा का तर्जुमा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरते रहो। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद रसूलों के मतलब ज़िक्र फरमाते हैं कि इनके सामने ऊंची आवाज़ से बोलना, इनको आम इंसानों की तरह समझना, तो आम इंसानों की तरह इनको समझना, तो ये चीज़ भी अहले ईमान के लिए जायज़ नहीं है। तो उसके मतलब अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं ला तजअलू दुआ अर्रसूली बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा। रसूल को आपस में इस तरह ना पुकारो जैसा एक दूसरे को पुकारते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत नूर आयत नंबर 63 के अंदर ज़िक्र फरमाया। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि सौतन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि का जहरी बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो और इससे इस तरह पुकार कर बात ना करो जैसा तुम एक दूसरे से पुकार कर करते हो, कहीं तुम्हारे आमाल अकारत ना हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर की आवाज़ से अपनी आवाज़ ऊंचा करना जब अमल को अकारत कर देता है तो इनके अहकाम के सामने अपनी राय व अक्ल, अपनी सियासत व मारिफ को मुकद्दम कर देना आमाल सालिहा के लिए क्यों का तबाकुन ना होगा। फिर आगे इनसे बैत करना अल्लाह से बैत करना होता है। तो बैत के मतलब अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाते हैं सूरत फ़तह के अंदर आयत नंबर 10 इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फ़ौक़ा अयदीहिम। जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह से बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है। फिर इसी तरह इनकी इताअत इनकी जंग अल्लाह की इताअत और जंग बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसके मतलब ज़िक्र फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। ये सूरत बक़रा आयत नंबर 279 के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाते हैं कि अगर तुम नहीं छोड़ते तो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ने को तैयार हो जाओ।
پھر آگے فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان صورت نساء آیت نمبر 80 کے اندر ہے۔ تو جو رسول کا حکم مانے بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پھر اللہ کی محبت کا دعویٰ ان کی اتباع کیے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صورت آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر، کہ آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے واقعی محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول مجلس مشاورت کی رائے کا تابع رسول مجلس مشاورت کی رائے کا تابع نہیں ہوتا، دوسرے لوگ اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں صورت آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ فرما لیں تو اللہ پر بھروسہ کر کے اسے کر دیجئے۔ ہاں اب کسی کا مشورہ کچھ ہو، امام بخاری نے رسول کی مشاورت پر ایک مستقل باب قائم کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول صرف اللہ کے حکم کے متبع ہوتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا تابع نہیں ہوتا۔ اس کے سوا تمام امام اور امیر مشیروں کے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنی ذاتی عزم کے مالک نہیں ہوتے۔ انہیں اختلاف رائے کی صورت میں کوئی آیت یا حدیث پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، اور صرف پیش کرنا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک بحث و تمہیز کر کے مجلس مشاورت کو پورے طور پر مطمئن نہ کر دیں۔ یہ صرف ایک رسول ہی کی شخصیت ہوتی ہے جسے عزم کر لینے کے بعد دوسروں کو مطمئن کر لینا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر آخر کے اندر ایک خاصیت خاص کر خاتم الانبیاء کی یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے نام سے مخاطب نہیں فرمایا، جبکہ دیگر انبیاء کو پکارا گیا ہے۔ تو یہ تھا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے ذکر فرمایا۔ تو آخر کے اندر دعاؤں کی درخواست ہے۔